السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول ایک ایسی عظیم ہستی کی یاد دلاتا ہے جن کی زندگی پوری انسانیت کے لیے رحمت، محبت، صبر اور بہترین اخلاق کا نمونہ ہے۔ وہ ہستی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن آج ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، کیا ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیا ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نظر آتی ہے؟ کیا ہمارے اخلاق میں نرمی ہے؟ کیا ہم لوگوں کو معاف کرنا جانتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان دوسروں کو تکلیف دینے سے محفوظ ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کا نام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ذرا سوچئے، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی خیر چاہی، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، پتھر کھائے لیکن بددعا کی بجائے ہدایت کی دعا کی، ہم ان کی امت ہو کر اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم غصے میں اپنے ہی گھر والوں کو کیوں دکھ دیتے ہیں؟ ہم کسی کی غلطی کو معاف کرنے کی بجائے اسے برسوں دل میں کیوں رکھتے ہیں؟ یہی ربیع الاول کا اصل پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ جب مشکلات آئیں تو اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے تو ہر بات کا جواب غصے سے دینا ضروری نہیں۔ جب کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہم اچھے اخلاق کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور جب دل بہت پریشان ہو جائے تو دنیا کے دروازوں پر بھٹکنے کی بجائے اپنے رب کے دروازے پر جھک جائیے۔ میرے عزیزو، ربیع الاول ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دل کی سب سے قیمتی محبتوں میں سے ہونی چاہیے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو جانیں، اور پھر اپنی زندگی میں ایک ایک سنت کو جگہ دینے کی کوشش کریں۔ اگر ہم آج صرف ایک چیز بدلنے کا عہد کر لیں، مثلا غصے میں زبان کو روک لیں، کسی کو معاف کر دیں، والدین کے ساتھ نرمی کریں، اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، یا کسی پریشان انسان کی مدد کر دیں، تو شاید یہی ہماری محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت عملی اظہار بن جائے۔ یاد رکھیے، محبت صرف دعویٰ نہیں ہوتی، محبت انسان کے رویے میں نظر آتی ہے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے اس ربیع الاول میں ایک نیا عہد کریں۔ ہم اپنی نماز بہتر کریں گے، اپنی زبان کو غیبت اور بد کلامی سے بچائیں گے، لوگوں کو معاف کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو صرف سنیں گے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنا، ہمارے دلوں سے نفرت، حسد اور تکبر نکال دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے۔ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت
اور سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔